أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فلاح مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ ان باغوں کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے بیچ میں حد فاصل بنائی، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں ایک بعد دیگر جانشین بناتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ بتاتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو، اور یہ بھی کہو کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے،
اور لوگ نہیں جانتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون اور کافر یوں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ اس کا تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے وعدہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آتی ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور ان کے حال پر غم نہ کرو اور ان کے مکر و فریب سے تنگ دل نہ ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور بلا شبہ جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں ان سب کو تمہارا پروردگار جانتا ہے، اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی پوشیدہ چیز نہیں جو روشن کتاب میں نہ لکھی ہو۔ بلا شبہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان لوگوں میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب اور جاننے والا ہے۔ تو تم اللہ پر بھروسہ رکھو، بلا شبہ تم صریح حق پر ہو۔ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، اور نہ تم اندھوں کو گمراہی سے نکال کر راستہ دکھا سکتے ہو۔ تو تم انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں اور فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اور جس دن ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی جماعت بندی ہوگی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا بھلا تم کیا کرتے تھے اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں وہ آرام کریں اور دن کو روشن بنایا بلا شبہ اس میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے نہیں گھبرائے گا اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے اے مخاطب تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو ان کو اپنی جگہ کھڑا ہوا سمجھتے ہو مگر وہ ایسے اڑتے پھریں گے جیسے بادل یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مناسب طریقے پر مضبوط بنایا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف رہیں گے اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اندھے منہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کیا کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور سب چیزیں اسی کی ملک ہیں اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں اور یہ کہ قرآن پڑھ کر سناؤں بس جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے اور جو شخص گمراہ رہے تو اس سے کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والے پیغمبروں میں سے ہوں اور یہ بھی کہہ دو کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے وہ عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے اور تمہارا پروردگار ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو
بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے طاسین یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں اے پیغمبر ہم تم کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ایمان والوں کی ہدایت کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں بلا شبہ فرعون نے سرزمین مصر میں بہت سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کے الگ الگ گروہ قرار دیے تھے ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو تباہ کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا بلا شبہ وہ مفسدوں میں سے تھا اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے تھے ان پر احسان کریں اور ان کو دین میں پیشوا بنا دیں اور ان کو سلطنت کا وارث کر دیں اور اس ملک میں ان کو جما دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ ان کو دودھ پلاؤ پھر جب تم ان کے بارے میں کچھ خوف ہو تو ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور نہ خوف کرنا اور نہ رنج کرنا کیونکہ ہم پھر ان کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اپنے وقت پر ان کو پیغمبر بنا دیں گے تو فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا سبب ہو بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والے چوک گئے اور فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل مت کرو عجب نہیں کہ یہ لڑکا
بڑا ہو کر ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال سب پر ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ غرض یہ تھی کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھی رہیں، اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ذرا بچے کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ چنانچہ وہ گئی اور اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر گایوں کے دودھ کو حرام کر دیے تھے۔ تو اس کی بہن نے فرعون کے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا بتا دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ تو ہم نے اس طریقے سے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين اور جب موسیٰ پرورش پا کر جوانی کی عمر کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت و علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن موسیٰ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ لوگ دوپہر کو بے خبر گھروں میں پڑے سو رہے تھے، تو انہوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک تو ان کی قوم بنی اسرائیل میں کا تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں یعنی فرعونیوں میں کا۔ بس جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو ایک گھونسا مارا اور وہیں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہوئی، بلا شبہ شیطان آدمی کا دشمن اور اس کا کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے اس وقت عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ پھر اگلے دن موسیٰ صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے،
تو ناگہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی آج پھر ان کو پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ نے اس سے کہا کہ بلا شبہ تو صریح گمراہی میں ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی کہنے لگا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تو تم یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔ اور اتنے میں ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، دربار والے تمہارے متعلق آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر دیں، تو تم شہر سے نکل جاؤ، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ بس یہ سن کر موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ اور جب مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک مجمع دیکھا کہ وہ اپنے 4 پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو یہ سن کر موسیٰ نے ان کے لیے پانی کھینچ کر بکریوں کو پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر سائے میں جا بیٹھے اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار اس وقت جو نعمت بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان عورتوں میں سے ایک عورت شرم کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا ہے اس کی اجرت تم کو دیں۔ پھر جب موسیٰ ان لڑکیوں کے والد شعیب کے پاس آئے اور ان سے اپنا حال بیان کیا تو انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ کچھ خوف نہ کرو کہ اب تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجیے، کیونکہ اچھا نوکر وہی ہے جو طاقتور اور امانتدار ہو۔
उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इन 2 बेटियों में से एक का तुम्हारे साथ निकाह कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो। बस अगर 10 पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा, और मैं इस मामले में तुम पर कोई मशक्कत डालना नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में से पाओगे। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये बात पक्की हो गई। मैं इन 2 मुद्दतों में से जो मुद्दत चाहूँ पूरी कर दूं, तो मुझ पर कोई ज्यादती न होनी चाहिए, और हम जो मुआहदा करते हैं उस पर अल्लाह गवाह है। फलम्मा क़ज़ा मूसा अल-अजल वसार बिअहलिही आनस मिन जानिबि الطूर नारा قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين
پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو راستے میں طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، یقیناً میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے کر آؤں تاکہ تم تاپو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ رب العالمین ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، بلا شبہ تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو اور پھر نکالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو۔ بس یہ دو نشانیاں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کو لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے ان میں کے ایک شخص کو مار ڈالا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو ان کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کریں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ابھی تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، بس ہماری نشانیوں کے سبب سے وہ لوگ تم تک نہ پہنچ سکیں گے، یقیناً تم دونوں اور تمہارے پیرو غالب رہو گے۔ پھر جب ہماری کھلی نشانیاں لے کر موسیٰ ان لوگوں کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادو ہے جس کو یہ شخص خود بنا لایا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، بلا شبہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، مجھ کو تو اپنے سوا تمہارا کوئی خدا معلوم نہیں ہوتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا، پھر ان اینٹوں سے میرے لیے ایک محل تیار کر تاکہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بلا شبہ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور فرعون اور اس کے لشکر والے ناحق زمین میں تکبر اور غرور کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، بس ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا، تو دیکھو کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کہیں سے مدد نہ ملے گی، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى
أفلم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اور اگلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے موجب بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کے پاس حکم بھیجا تھا اور نہ تم اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتیں پیدا کی پھر ان پر زمانے دراز گزر گیا اور نہ تم مدین والوں میں رہتے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے، لیکن ہم ہمیشہ رسول بھیجتے رہے. اور نہ تم طور کے کنارے تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی، لیکن تمہارے پروردگار کی رحمت سے تم پیغمبر بنائے گئے تاکہ ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا. کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے رسول بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہوتے. بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی چیزیں موسیٰ کو ملی تھی ویسی اس پیغمبر کو کیوں نہیں ملی. اللہ نے فرمایا کہ کیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا. ان لوگوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو نہیں مانتے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت بخشنے والی ہو، میں بھی اس کی پیروی کروں گا. اگر سچے ہو تو ضرور لاؤ. پھر اگر یہ لوگ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیچھے چلے. بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے کے فرما بردار ہیں ان لوگوں کو دوہرا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور یہ لوگ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال تم کو سلام ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے اے پیغمبر تم جس کو چاہو ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر قرآن کی ہدایت پر چلیں تو اپنے ملک سے نکال دیے جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے ہمارے ہاں سے لوگوں کی روزی کے لیے پہنچائے جاتے ہیں لیکن ان میں اکثر اس بات کو نہیں جانتے اور ہم نے بہت سی بستیوں والوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنے سامان عیش پر اتراتے تھے تو دیکھو یہ ان کے گھر اجڑے پڑے ہیں جو ان کے بعد آباد نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لیے اور آخرکار ہم ہی ان کے سامانوں کے مالک ہوئے اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے صدر مقام میں کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں اور اے لوگوں جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے فَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة
سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون بلا جس شخص سے ہم نے کوئی اچھا وعدہ کیا اور وہ یقیناً اس کو پانے والا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا، پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا جو گرفتار کر کے ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ اور جس روز اللہ کافروں کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اور ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں بوجھتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے، بس وہ ان کا جواب نہ دے سکیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان سے باتیں نہ بن پڑیں گی اور وہ آپس میں پوچھ گچھ نہ کر سکیں گے۔ بس جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو۔ اور اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے، ان لوگوں کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور برتر ہے، اور تمہارا پروردگار جانتا ہے جو یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ قیامت تک رات کو باقی رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ اور کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ قیامت تک تمہارے اوپر دن کو باقی رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لائے جس میں تم آرام کرو؟ بس کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن وہ ان کافروں کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ وہ اس طرح کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم
فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا تو وہ کثرت مال کی وجہ سے لوگوں پر زیادتی کرنے لگا اور ہم نے اسے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھاتے وقت ایک طاقتور جماعت کو بھی دگا دیتی تھی جبکہ اس کی قوم نے کہا کہ اس مال و دولت پر مت اترا کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی اسی طرح تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر اور ملک میں فساد پھیلانے کا ارادہ مت کر کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا قارون نے کہا کہ یہ مال تو مجھے میرے علم و ہنر سے کی وجہ سے ملا ہے اللہ نے فرمایا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے قوت میں سخت اور جمعیت میں بہت زیادہ تھی اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا پھر ایک دن قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ویسا ہی ہم کو بھی ملے بلا شبہ وہ بڑا صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ افسوس تم پر ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے کہنے لگے کہ ہائے شامت اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا ہائے شامت کافر کامیاب نہیں ہوتے تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ये जो आखिरत का घर है हमने इसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में तकब्बुर और फसाद का इरादा नहीं करते और अच्छा अंजाम तो परहेजगारों ही का है और जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसके लिए इससे बेहतर बदला होगा और जो बुराई लेकर आएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको बदला भी उतना ही मिलेगा जितना उन्होंने किया था। ऐ पैगम्बर जिस अल्लाह ने तुम पर कुरान के अहकाम को फर्ज किया है वो तुम्हें तुम्हारे असली वतन यानी मक्के में पहुंचा देगा। तुम लोगों से कह दो कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को भी जानता है जो हिदायत लेकर आया है और उसको भी जो सरीह गुमराही में मुब्तला है। और देखो तुम इस बात की तवक्को नहीं रखते थे कि तुम पर ये किताब नाजिल की जाएगी मगर महज तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाजिल की गई। बस तुम हरगिज़ काफिरों के मददगार न बनो और जब अल्लाह के अहकाम तुम पर नाजिल हो चुके तो ऐसा न हो कि ये काफिर तुमको इन अहकाम से रोक दें और तुम बदस्तूर लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहो और मुशरिकों में शामिल न हो और अल्लाह के साथ किसी और माबूद को न पुकारो उसके सिवा कोई माबूद नहीं इसलिए कि सब चीजें फना होने वाली हैं बजुज़ उसकी जात के उसी की हुकूमत है और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नास अन युद्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्ना الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے، تو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے بچ کر نکل بھاگیں گے؟ جو حکم یہ لگاتے ہیں بہت برا ہے. جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تو جہاں والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اے مخاطب، اگر تجھے تیرے ماں باپ اس امر پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک بنا جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی فرما برداری نہ کرنا. لوگوں، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کچھ تم کرتے تھے میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کے تکلیف دینے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب. اور اے پیغمبر، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا اللہ اس سے واقف نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ یقیناً واقف ہے، اور اللہ ان لوگوں کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے ایمان والے ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا. اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں. بلا شبہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. اور جو بہتان یہ باندھتے رہے ان کی قیامت کے روز ان سے ضرور پرسش ہوگی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے. پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ کر پکڑا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے. تو ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا. اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. بس اللہ ہی کے ہاتھ سے روزی طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور ابراہیم نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو جھٹلاؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں, تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے اور پیغمبروں کے ذمے صاف طور پر پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا, پھر اللہ ہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں, اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره
وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے یعنی قیامت کا انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہوئے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. بس اس کے سوا ابراہیم کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. بس اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا. بلا شبہ اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکڑے بیٹھے ہو تو بس یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے ہے. پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. بس ایک لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. بلا شبہ وہ غالب اور حکمت والا ہے. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عنایت کیا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیک بندوں میں ہوں گے. اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا. کیا تم لذت کے ارادے سے مردوں یعنی لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں پر ڈاکے ڈالتے ہو اور تم اپنی مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو. بس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے لوط سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ. لوط نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने कहा कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं क्योंकि इसके रहने वाले बड़े जालिम हैं। इब्राहिम ने कहा कि इस बस्ती में तो लूत भी हैं। फरिश्तों ने कहा कि जो लोग इस बस्ती में रहते हैं हम उनको खूब जानते हैं, हम उनको और उनके मुतालिकीन को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के कि वो पीछे रह जाने वालों में होगी। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास आए तो उनकी वजह से लूत नाखुश और तंगदिल हुए और फरिश्तों ने कहा कि ना खौफ कीजिए और ना गम कीजिए, हम आपको और आपके मुतालिकीन को बचा लेंगे सिवाय आपकी बीवी के कि वो पीछे रह जाने वालों में होगी। हम इस बस्ती वालों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं क्योंकि वो बदकारी करते रहे हैं और बिलाशुबा हमने इस बस्ती के कुछ वाज़ेह निशान अब तक बाकी रखे हैं उन लोगों की इबरत के लिए जो अक्ल रखते हैं। और हमने मदियन की तरफ उनके कौमी भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और पिछले दिन यानी क़यामत के आने की उम्मीद रखो और जमीन में फसाद मचाते न फिरो। बस लोगों ने शुएब को झुठलाया तो उनको ज़लज़ले के अज़ाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे मुंह बड़े रह गए। और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया। चुनाचे ऐ मक्के वालों, उनके वीरान घरों से उनका हाल तुम पर रोशन है और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को आरास्ता कर दिया था और उनको सीधे रास्ते से रोक दिया था, हालांकि वो बड़े होशियार लोग थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी हमने हलाक कर दिया। और बिलाशुबा उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए, लेकिन उन्होंने जमीन में सरकशी की और वो हमारे काबू से निकल जाने वाले न थे। तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। बस उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मेह बरसाया और उनमें कुछ ऐसे थे जिनको सिंघाड़ ने आ पकड़ा
اور ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ کی شان نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور بلا شبہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ بلا شبہ اللہ اس چیز کو جانتا ہے جس کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔